بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ سچ اور حق کی کسوٹی، المعروفات۔ آج کل بہت سے 2 نمبر علامہ نکل پڑے ہیں مارکیٹ میں۔ وہ قرآن کی تفسیر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ پہلے تو وہ ملا کے اسلام پر خوب ڈٹ کر کیچڑ اچھالتے ہیں، ملا کے اسلام پر، اسے تنگ نظر، جاہل، فارسی زدہ، مجوسیت کا داعی قرار دے کر قرآن والوں کو، قرآنسٹ اس کو خوش کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کام کرتے ہیں، خود کو روشن خیال، براڈ مائنڈڈ ثابت کرتے ہیں۔ عربی لغات کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، عربی لغات کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ یہ تو فارسیوں کی تحریف شدہ لغات ہیں، یہ فارسیوں کی تحریف شدہ لغات ہیں۔ پھر وہ اپنے مقصود کو حاصل کریں گے، جس مین مقصد کے لیے انہیں ہائر کیا گیا ہے۔ اس صہیونی ایجنڈے پر کھل کر کام کریں گے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ مولوی نے ابھی کم بگاڑ پیدا کیا ہے، کم بگاڑا ہے قرآن کو۔ مولوی نے قرآن کا صرف باطن بگاڑا ہے، ظاہر ابھی بچا ہوا ہے، قرآن کا ظاہر ابھی بچا ہوا ہے، جس وجہ سے کچھ بنیاد پرستوں نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا ہے قرآن پر، کہ قرآنی حکومت قائم کریں گے، قرآنی حکومت قائم کریں گے، کرنے کی پھر سے گونج سنائی دینے لگی ہے۔ اور یہ محض اس وجہ سے کہ اس کا ظاہری تقدس ابھی نہ صرف باقی ہے بلکہ بہت زیادہ باقی ہے، اس لیے اس کا ظاہری تقدس بھی پامال کیا جائے۔ ظاہری تقدس اب اس کا بہت باقی ہے، لوگ مرنے مارنے کو تیار ہیں قرآن کے پیچھے، لہذا اس کا ظاہری تقدس بھی پامال کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل صہیون بہت پرفیکٹ پلانرز ہوتے ہیں، یہ بہت پرفیکٹ پلاننگ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ملٹی پرونگڈ ایجنڈے تیار کرتے ہیں، ہمہ جہتی منصوبہ، ملٹی پرونگڈ یعنی اسٹریٹجی۔ کچھ ایجنٹ ڈائریکٹ قرآن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی اس کے الگ الگ گروپ کر دیے ہیں نا، کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ہو گئے ایکس مسلمز۔ کچھ اس حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں کہ ملا کو ملامت کر کے عربی لغات کو عجمی بتا کر اور پھر قرآن کی ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا، یار یہ تو مجھ سے بھی بڑا شیطان نکلے یہ تو۔ اور وہ یہ کام قرآنسٹ کے گروپ کے اندر گھس کر قرآنی بن کر رہے ہیں، بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مخلص بندے گھبرائیں نہیں، گھبرانے کی بات نظر آ رہی ہے لیکن گھبرائیں نہیں، اللہ کے مخلص بندے گھبرائیں نہیں۔ اللہ کے مخلص بندوں کا یہ شیطانی چیلے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے 17/65 میں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی نصیحتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کو شیطان کے پہچاننے کے لیے آئنسٹائن کے دماغ کی ضرورت نہیں ہے، بہت دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول، قرآن عربی زبان میں ہے، اور کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ زبان کو جانا جائے، زبان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب فارسی میں کتاب میرے سامنے موجود ہے، مجھے فارسی آتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے میں پہلے زبان سیکھوں اس کی، زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ عربی زبان بھی ایرانی مجوسیوں نے خراب کر دی ہے، بگاڑ کر دیا ہے، نرا دھوکہ ہے جناب۔ یہ قرآن سے دور کرنے کی سازش، ایران سے آئے ہوئے سازشی ٹولے نے قرآن پر حملہ کیا تھا روایات کے ذریعے سے، لغت بگاڑ کر نہیں، روایات کے ذریعے سے۔ زبان نہیں بگاڑی، قرآن میں جو تحریفات ہوئی ہیں یہ روایات کے روٹ سے ہوئی ہیں، عربی لغات کے روٹ سے نہیں۔ اگر آپ اللہ کو زمان و مکان کی قید سے ماورا مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ماضی حال مستقبل اللہ کے لیے جو ہے برابر ہے، اگر یہ مانتے ہیں کہ اس کا علم زمانے کے تغیر سے ماورا ہے، تو پھر آپ قرآن میں موجود ان آیات پر غور کیجئے۔ کہتا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، 26 کی 195۔ کہتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو اس لیے منتخب کیا ہے، مبعوث کیا ہے کہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ آپ لوگوں کو وارننگ دینے والے بن جائیں، سمجھانے والے بن جائیں، بتانے والے بن جائیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی واضح زبان کی روشنی میں، واضح عربی مبین زبان کی روشنی میں۔ دیکھیں آپ، اگر زبان حجت نہ ہوتی تو یہ آیت تو بیکار ہے، پھر زبان میں اگر تغیر ہونا ہوتا تو یہ آیت تو بیکار ہے، پھر
اور اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، زبان تو بگڑ جائے گی ابھی تھوڑے دن میں. سوچیں ذرا. وَهَذَا کتاب مصدق لسان عربی، یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے تمام کتابوں کی، ہر ایک چیز کی، عربی زبان میں، لسان عربی، عربی زبان میں. 46/12. اور بھی کئی آیات ہیں اللہ نے عربی زبان کو حجت ٹھہرایا ہے. اگر زبان اس کا ذریعہ نہیں بن سکتی تھی تو پھر اللہ کو کیا لا علم مانا جائے گا؟ اسی بات پہ نقطے پہ غور کر لیجئے. اب اس کے مقابلے میں جناب پرویز صاحب کا قول بھی ملاحظہ کیجئے گا. دیکھیں کمپیئر کیا کریں نا. کمپیئر کرنے کے لیے کتاب موجود ہے آپ کے پاس، میری باتیں نہیں، مجھے آپ رکھیں زیرو کھاتے میں. اب آپ آئیے اس کے مقابلے میں جناب پرویز صاحب کا فرمان عالی شان بھی سن لیجئے. کہتے ہیں یوں عربی زبان تصنیف و تالیف کے پہلے دور میں ہی غیر عربی تصورات کی حامل بن گئی تھی. دیکھیں جناب، حوالہ ہے لغت القرآن پیش لفظ صفحہ نمبر 8. لیجئے جناب. یہ بات اللہ کو معلوم ہی نہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حال ہو جائے گا ابھی چند دنوں میں. بلا وجہ ہی عربی زبان کو قرآن کے سمجھنے کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کتنی لا علمی ہے اللہ کے پاس. غور کیجئے نا. اور پھر یہ ذمہ داری بھی پرویز صاحب نے لے لی کہ میں سمجھاؤں گا. یہ تو غلطی ہو گئی نا. اللہ نے ایسے زبان میں قرآن اتار دیا جو تھوڑی دیر عرصے میں جو ہے وہ تحریف کا نشانہ بن گئی. اب میں سمجھاؤں گا، یہ کام میں سمجھاؤں گا اپنی لغات لکھ کر. اور پھر آپ نے لغت القرآن مرتب فرمائی اس غرض سے. اور پھر اس میں کیا کیا گل کھلائے، یہ ایک لمبا موضوع، الگ سے موضوع ہے جس پر میں لکھتا بھی رہا ہوں اور آئندہ بھی لکھوں گا. اور خاص طور پر آرڈر کرنے پر، کوئی آرڈر کرے گا، آرڈر کرنے پر تو میں بہت جلد مال تیار کر کے بر وقت مہیا کر دیتا ہوں. یہ کام کر دوں گا. کہاں کی انہوں نے ہیرا پھیری. عربی زبان کو خراب نہیں کیا گیا جناب، نہ کیا گیا نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عربی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. یہ تو عربوں کی زبان ہے، اور عرب کرسچن بھی ہیں. کرسچن تو بھرے پڑے ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کچھ ہندو بھی ہیں، کچھ تھوڑے بہت چیدہ پارسی بھی ہیں. اور سب سے زیادہ تو کرسچن ہیں. مصر، شام، عراق، اردن، فلسطین بھرے پڑے ہیں. انہوں نے عربی لغات کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی بڑی لغات لکھی ہیں، بڑی بڑی درسگاہیں موجود ہیں ان کی. لہذا سب سے بڑا دھوکہ یہی دیا گیا کہ اس کی زبان کو بگاڑ دیا گیا ہے. لہذا نئے مفکرین اپنی اپنی زبان بنا کر قرآن کو سمجھائیں گے. اب یہ سمجھائیں گے آ کر جن کو عربی کا الفبے بھی نہیں آتی ہے. لہذا اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تو بن جائے وارننگ دینے والا واضح عربی زبان میں. 26/195. اللہ درست فرما رہا ہے یا پھر وہ جو اس کے برخلاف آپ کو پٹی پڑھا رہے ہیں؟ آپ کمپیئر کرتے جائیے. اور اللہ نے تو کہہ دیا کہ میرے بندے تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں. اب بہکانے کا طریقہ ہے، اس کے واردات کیا ہوتی ہے، اس پر ہم آتے ہیں. ابھی حال ہی میں کسی نے فیس بک پر لگائی ہے ایک پوسٹ، قرآن سے منسوب کوا کہانی. قرآن سے منسوب کوا کہانی، یہ عنوان ہے اس کا. پھر وہ سابقہ موجود کوا کہانی کو جو قرآن میں تفاسیر میں درج ہے نا، اس کو اپنے کیے ہوئے سچے علمی ترجمے سے مزین فرما رہے ہیں. اس کو رد کر دیا. ٹھیک ہے چلو رد کر دیا. اپنے کیے ہوئے سچے علمی ترجمے سے مزین فرما رہے ہیں. اب دیکھیں سچا علمی ترجمہ کیا ہے، کیسا ہے یہ. لہذا 5/20 سے انہوں نے گراؤنڈ بنانا شروع کیا. سورہ مائدہ کی آیت 20 سے انہوں نے گراؤنڈ بناتے ہوئے لا رہے ہیں. پھر آیت 31 جو اصل آیت ہے 31 پر جہاں لکھا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ. تو اللہ نے ایک کوے کو مبعوث کیا، ایک کوا مبعوث کیا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی اس برائی، یعنی جو لاش جو لیے پھر رہا تھا، وہ اس برائی کو زمین میں دفن کرے. لے یوریا ہو تاکہ وہ دکھائے. اس پر تبصرہ کرنا ہمارا یہ مقصود نہیں ہے. آیت پر تبصرہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پھر کبھی صحیح. اس آیت کا ترجمہ جو ان صاحب نے کیا وہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں، لہذا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، وہ علمی ترجمہ، سچا علمی ترجمہ.
بس اس کے احتساب کے لیے نظام الہیہ کی جانب سے وفد مقرر کیا گیا، مختلف علاقوں سے غیر متعلقہ اور انجانے کھوج کر نکالا، تفتیش کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حالت میں کس طرح اس کے بھائی نے اس کے برے کاموں پر پردہ ڈالا اور کس لیے آڑ بننا، یہ آڑ بننا کس لیے ہوا، یہ ان کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ واقعہ کہاں سے آ گیا، کوا کہاں چلا گیا؟ اس پوری عبارت میں جہاں کوا موجود تھا اور یہ واقعہ نہیں تھا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک وفد آیا، اس نے یہ کام کیا، اس کی تحقیق کی، اس کی چھان بین کی، اس کی انویسٹیگیشن کی، وہ وفد آیا اور اس نے یہ کام کیا۔ وفد قرآن میں آیا نہیں ہے، قرآن میں کوا موجود ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا، جو تھا وہ غائب ہو گیا، جو نہیں ہے وہ آ گیا۔ یہ کیا کیا؟ لوگ تو آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، انہوں نے تو مرچیں جھونک دی، تیزاب ڈال دی آنکھوں میں۔ ذرا سا بھی سوچنے والا کوئی ہوگا تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ یار یہ بندہ یہ پاگل ہے، یہ پاگل بنا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے زبان کو حجت بنایا تھا، یہاں تو زبان کا آتا پتہ ہی نہیں، پورے غائب ہی کر دیا انہوں نے۔ اور بھی متن جو ہے قرآن میں وہ سرے سے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گیا، دوسرا متن آ گیا۔ زبان کے اصول اور قواعد تو درکنار، وہ تو بہت دور رہ گئے، یہاں تو زبان ہی غائب کر دی۔ یہ اس طرح کی حرکت کرنے والے سینکڑوں نکل پڑے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں۔ ہم تو پرویز صاحب کوئی رو رہے تھے، یہاں تو ان سے کہیں بڑے بڑے فنکار آ گئے ہیں مارکیٹ میں، علامہ اور ڈاکٹرز بن کر کے روپ میں، ڈاکٹرز۔ اب ایک بات کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے گا، سمجھنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ اہم ہے۔ وہ ساری باتیں ظاہر ہے میں سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں، یہ تو ایک علوم سیکھنے ہوتے ہیں۔ پھر ہر زبان کے اندر کچھ جو ہے اس میں جنس ہوتے ہیں، اس میں جنس جینیرک ناؤنس، ذرا اس کو سمجھ لیجیے، خالی جینیرک ناؤنس ہوتے ہیں اور یہ فکس ہوتے ہیں، فکسڈ بالکل، ان کی بناوٹ میں رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر غراب ہے تو غراب ہی ہے، اس کے زیر زبر میں اس کے حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ فکسڈ ہے، یہ لفظ جو ہے فکسڈ ہو گیا۔ اگر فیل ہے تو فیل فکس ہو گیا، اگر خنزیر ہے تو خنزیر فکس ہو گیا، یہ فکس ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثلا ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، درخت ہے، اور پہاڑ ہیں، دروازہ ہے، بندر ہے، یہ سارے اس میں جنس ہیں۔ مثال کے طور پر اردو بولنے والے 1,00,000 کا مجمع کھڑا ہے اور مقرر جو الفاظ بول رہا ہے، سامنے خطیب جو الفاظ بول رہا ہے، سارے اس کا وہی مطلب اور وہی مفہوم لیں گے جو اس نے ادا کیا ہے۔ وہاں کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوگا کہ بندر کہا ہے تو دوسرے جو ہے اس کو کتا سمجھنا شروع کر دیں، جناب ایسا نہیں ہوگا، سارے اس کا وہی مطلب اور مفہوم لیں گے۔ اگر اس نے لفظ گھوڑا کہا ہے تو سارے اسے وہی گھوڑا مراد لیں گے جو ان کی زبان میں مانا جاتا ہے، رائج ہے۔ بلی کہا گیا ہے تو سارے اسے بلی ہی سمجھیں گے، اس کا تجزیہ نہیں کریں گے، نہ اس کا تجزیہ کریں گے۔ بل اور آگے یا، بلی سے مطلب ہے کہ بل میں رہنے والی کوئی چیز، بل میں یا نسبی لگا کر بلی، بل میں رہنے والی کوئی چیز نہیں جناب، اس سے وہ کیٹ ہی مراد لیں گے، بلی، کیٹ۔ اور اگر بندر کہا گیا ہے تو اس سے بندر ہی مراد لیں گے، وہی منکی جو سب جانتے ہیں۔ اس کا تجزیہ کر کے بند در نہیں کیا جائے گا، بند دروازہ نہیں۔ اسی طرح تمام عرب چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوے کو غراب ہی کہیں گے، غراب۔ اس میں نہ اعرابی تبدیلی کی جائے گی، نہ اس کا مفہوم کچھ اور لیا جائے گا۔ مثلا لغت میں اب اس کا مادہ ہے، مادے روٹ، اس مادے میں اس سے 20 معنی بنتے ہیں، 20۔ مثال کے طور پر غربا یغرب غربن، جدا ہونا، دور ہونا، ستارے کا یا سورج کا غروب ہونا، غائب ہونا، پردیسی ہونا۔ اب آئیے غربا یغرب غرابتن، کلام کا غیر مانوس ہونا۔ غربا غربن، لو لگنے سے چہرے کا کالا ہو جانا۔ دیکھیں کتنے معنی بن رہے ہیں روٹ سے، مختلف ابواب سے زیر زبر کی تبدیلی سے 20 معنی نکلتے ہیں۔ لیکن جب غراب کہا جائے گا
غراب کہا جائے گا تو کہیں گے تو صرف ایک ہی معنی ہوں گے، اور وہ ہے کوا، کرو۔ سارے عرب، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سوڈان کے ہوں اور جی بغداد کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ اب جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے 2/31 آیت کی عبارت میں سے کوا، غراب، کرو، یہ غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ مانا کہ لوگوں کو نہ عربی آتی ہے، نہ ادبی اصول آتے ہیں، نہ منطق کے اصول جانتے ہیں، عبارت میں اور کہاں کہاں اور کیا کیا فراڈ کیے ہیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن عبارت جس بیس پر کھڑی ہے، جو بیس ہے اس کی، یعنی کوا، تو وہ تو نظر آ رہا ہے نا، وہ غائب ہو گیا یہاں سے، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اس کی اصل ہی غائب کر دی۔ اتنا مشہور واقعہ ہے یہ کہ اللہ نے کوے کو بھیجا تھا، ہر بندہ جانتا ہے، تو پڑھنے والے کو کم از کم اتنا شعور تو ہونا ضروری ہے شیطان کو پہچاننے کے لیے۔ تو شیطان اپنی شکل سے نہیں پہچانا جاتا کہ ہم پہچان لیں گے یہ شیطان ہے۔ انسان کے روپ میں شیطان بھرے پڑے ہوئے، شکل سے نہیں، اپنی حرکت سے پکڑا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انوکھی اور نرالی بات کرے تو دلائل کی روح سے بات کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دلائل کی روح سے بات کی تحقیق کیا کرو، شخصیت کی نہیں۔ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون ہے، بھلے کچھ بھی ہوتا ہوا کرے، نہیں، بات کیا کہی ہے، شخصیت نہیں، چہرے سے نہیں، حرکت سے پکڑا جاتا ہے شیطان، چاہے کوئی بھی ہو۔ لہذا جب کوئی بھی انوکھی اور نرالی بات کروں تو اس کی دلیل پر غور کرنا آپ کا فرض ہے، تحقیق کرنا سب پر لازم ہے۔ اور جب دلائل سے بات ثابت ہو جائے، اصل چیز دلائل ہوتے ہیں، دلائل سے بات ثابت ہو جائے تب شک کرنا غلط ہوگا، پھر وہ میری بات نہیں رہی نا، دلیل سے ثابت ہوگی کہ یہ درست ہے، یہ قرآن کا یہی مطلب مفہوم ہے، پھر وہ میری بات نہ رہی، پھر شک کرنا غلط نہیں بلکہ کفر مانا جائے گا۔ میں تو بیچ میں سے نکل گیا نا، میں نے دلائل دے دیے، میں نکل گیا بیچ میں سے، کیونکہ سچ اور حق کے دلائل کی مضبوطی ہی کو ہی سچ اور حق کہا جاتا ہے، دلائل کی مضبوطی۔ یہ کوے کی صرف میں نے ایک مثال دی ہے جناب، آپ یہ مت سمجھ لیے گا صرف کوے ہی، ایک مثال دی ہے، ورنہ آج کل جتنے بھی نئے اسکالرز آ گئے ہیں مارکیٹ میں وہ سب یہی کام کر رہے ہیں، قرآن کی عبارت کی اصل ہی غائب کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ چند نام گنوا رہا ہوں: ڈاکٹر قمرالزماں لیٹ، یہ گزر گئے، ایکسپائر ہو گئے، ڈاکٹر قمرالزماں، ڈاکٹر قیصر عباس، یعنی یہ قمرالزماں لیٹ ہوئے ہیں، باقی جو ہے نا یہ سب زندہ ہیں، ڈاکٹر قیصر عباس، ڈاکٹر شہاب عالم، ڈاکٹر رسول الاسلام، الموسس، ان میں بیشتر پرویز صاحب کے فالوورز ہیں، نئی شکل میں وارد ہوئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ میں نے چند نام لیے ہیں، چند، اور بہت سو کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، بہت سو کے لیے بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہوں۔ یہ وہ ہیں جو مسلم بن کر حملہ آور ہوئے ہیں، مسلم بن کر حملہ آور ہونے والی ٹیم الگ ہے، ہوئے ہیں، ایکس مسلم الگ ہیں، وہ الگ ہیں، ان کا کھاتا الگ ہے۔ ان میں سے ڈاکٹر قمرالزماں اور ڈاکٹر شہاب عالم نے تو خنزیر کے گوشت کو بھی حلال کرنے کی کوشش فرمائی تھی، میں نے ان کا تعاقب کیا ہے، موجود ہے ویڈیو پر، آڈیو اس میں یوٹیوب پر۔ اور احمد عیسیٰ کرشنا حاضر سروس نبی رسول موجود ہیں، جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی بھی ابھی حال ہی کے نبی رسول گزر ہو کر مر چکے ہیں، لیکن ہیں ابھی حال کے ہی۔ یہ تمام لوگ امریکہ کینیڈا کے رہائشی تھے۔ وہ کیا نام ہے، مرزا غلام احمد قادیانی تو پرانی کہانی ہو گئی، وہ تو اب تو پتہ نہیں کتنے مرزا نکل چکے ہیں نئے روپ میں۔ یہ سارے کے سارے امریکہ کینیڈا کے رہائشی ہیں، کرشنا جرمنی میں پدھارے ہوئے ہیں۔ باقی میری یہی گزارش ہے کہ آپ کے پاس وہ کتاب موجود ہے جو خود بھی رہنما ہے، اور کون درست رہنمائی کر رہا ہے اور کون بہکا رہا ہے اس کو جانچنے کی کسوٹی بھی وہ آپ کے پاس موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر شخص مشکوک ہو سکتا ہے سوائے اس کتاب کے، یہی مطلب ہے کہ ذالک الکتاب، یہی ہے وہ ایک کتاب لا ریب فیہ ہے، جس ایک کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہی کسوٹی بھی ہے۔ مشکوک غیر مشکوک کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی طرف سے محفوظ کتاب اور کسوٹی، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی کسوٹی۔
لہذا نام سے مطلب نہ رکھیں. نام کے پیچھے بھاگیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ہر ایک کی کنڈلی نکالنا تو آپ مشکل ہے نا. کھنگالتے پھریں ضرورت کیا ہے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. نام سے مطلب نہ رکھیں، کام سے مطلب رکھیں. نہ مولوی سے کوئی بیر ہے ہمیں کہ مولوی کی ساری باتیں جو دلائل سے درست ہیں قرآن کے مطابق ان کی بھی ہم جو ہے وہ تصحیح کرتے رہیں اور تردید کرتے رہیں مولوی کے نام لے کر. نہیں جناب. ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. ایسے بھی ہیں جو لا علمی میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ان کو علم ہو جاتا ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں. ایسے بھی ہیں. لہذا کسی کو نشانہ نہیں بنانا اس طرح سے. ورنہ ہمیں کسی مولوی سے پیار ہے اور نہ کسی مسٹر سے پیار ہے کہ اگر وہ مولوی نہیں ہے مسٹر ہے تو وہ سچی بات کر رہا ہے. نہیں جناب. مشکوک افراد میں سر فہرست اس ناچیز اے ایس انصاری کو رکھیں. آپ میرے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں. باقیوں کو بعد میں. سچ اور حق کی کسوٹی آپ کے پاس محفوظ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام.